عبدالکریم صاحب نے چند سوال اکٹھے پوچھے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے صبح سویرے جنابت سے غسل کیا، اسی وضو سے اس نے دن کی 5 نمازیں پڑھیں۔ صبح کی نماز کے علاوہ تمام نمازیں صحیح ہیں، وضاحت کیجیے۔ محترم، اس شخص نے غسل کے وقت کلی نہیں کی تھی۔ جب صبح کی نماز کے بعد اس نے پانی پیا تو اس کا غسل مکمل ہو گیا، لہٰذا مابعد کی نمازیں صحیح باوضو پڑھی گئیں۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا اور جب نکلا تو وہ پاک تھا، یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ مسجد کے اندر نہ اس نے غسل کیا، نہ وضو اور نہ تیمم کیا تھا۔ محترم، اس شخص نے غسل جنابت مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کیا تھا، لیکن مضمضہ یعنی کلی کرنا بھول گیا تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو اندر پانی پیا، جس کی بدولت مضمضہ کلی کی کمی پوری ہو گئی اور وہ شخص پاک ہو گیا۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے 4 رکعت سنت پڑھی، پھر اسی وضو سے 4 رکعت فرض پڑھے۔ سنت فاسد ہیں اور فرض صحیح ہیں، یہ کیسے ہے؟ جناب، اس شخص نے وضو کر کے موضوع پر مسح کرنا بھول گیا۔ جب سنت ادا کر کے فرض پڑھنے کے لیے جماعت میں شامل ہونے لگے تو راستے میں گھاس پر لگے پانی کے قطرے اس کے موزے پر پڑ گئے، جو کہ قائم مقام مسح کے ہو گئے، اس لیے فرض باوضو اور سنت بے وضو پڑھی گئی۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 3 برتنوں میں گھی، دودھ اور سرکہ موجود تھا۔ اندھیرے میں اس نے ہر ایک برتن سے ایک ایک چمچ کسی برتن میں ڈال کر جب روشنی میں لائے تو اس میں ایک مرا ہوا چوہا پڑا تھا۔ اب بتائیے کہ کس برتن پر حکم نجاست لگے گا؟ جناب، چوہے کا پیٹ چیر کر دیکھا جائے گا، جو چیز اس سے نکل آئی وہی چیز والا برتن نجس ہوگا۔ اگر کچھ نہیں نکلا تو پھر اس چوہے کو بلی کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ اگر بلی نے کھایا تو گھی اور دودھ والا برتن نجس ہوگا۔ اگر بلی نے نہیں کھایا تو پھر سرکے والا برتن نجس ہوگا۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون مسافر ہے کہ باوجود رکھنے صاف پانی کے اور نہ ہونے پیاس کے اس کو تیمم کرنا جائز ہے؟ جناب، یہ گندے کپڑوں والا مسافر ہے۔ اور سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے کہ غسل جنابت ترک کرنے سے وہ گنہگار نہیں ہے، حالانکہ پانی موجود ہے اور وہ استعمال پر بھی قادر ہے؟ محترم، یہ جنابت والی عورت ہے جب اس کو فوری طور پر حیض شروع ہو جائے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک فرض ہے؟ جناب، وہ غسل میت ہے، یعنی مردے کو نہلانا۔ پھر سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا پاک پانی ہے جس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جناب، مستعمل پانی، یعنی اعضائے وضو سے ٹپکا ہوا پانی۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون عاقل و بالغ اور تندرست شخص ہے کہ رات کو ہم بستری کر کے صبح صرف وضو سے نماز پڑھ سکتا؟ جناب، یہ کافر شخص ہے، رات کو مجامعت کر کے صبح سویرے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا پاک پانی ہے جس سے کوئی پاک سراہی میں پانی بھر لے تو سراہی میں پانی ناپاک ہوا اور جو باقی بچے وہ پاک ہو؟ جناب، یہ وہ بڑا حوض ہے جس میں منگنی گر گئی، جب کوئی اس سے سراہی بھر لے تو اس منگنی پانی کے ساتھ سراہی میں چلی جائے۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا پانی ہے جس کے تمام اوصاف پاک ہوں، وضو تو اس سے جائز ہو لیکن پینا ناجائز؟ جناب، یہ وہ پانی ہے جس میں بحری مینڈک مر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، چونکہ اس کے جسم میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اس لیے پانی پاک ہے، لیکن مضر صحت ہونے کی وجہ سے پینا ہرگز اس کا جائز نہیں۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا پاک پانی ہے
جس کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ شخص نہ معذور ہے اور نہ پانی پینے کے لیے مجبور ہے۔ محترم، وہ تھوڑا پانی ہے جو کسی بیابان میں گھڑے میں ہو تو اسے وضو کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ راہ گیروں کے پینے کے لیے رکھا گیا ہے، یا وہ پانی ہے جو گہرے کنویں میں موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔